بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیوی کی بات مان کر سعودی شہزادے کی گھڑی بیچنے اور اس بات کو دل ہی دل میں رکھنے، چھپانے، لوگوں کو نہ بتانے، الیکشن کمیشن کو نہ بتانے کے جرم میں عمران خان اور ان کی بیوی بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بول گئی ہے اور اربوں روپے جرمانہ بھی ہو گیا ہے۔ ساری تفصیلات بتائیں گے۔ اور اس سزا کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اب الیکشن کے عین موقع پر عمران کو کل 10 سال قید ہوئی ہے، 14 سال قید ہو گئی ہے، تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا یا دوسرے لوگوں کو ہوگا؟ اور جو عمومی تصور قائم کیا جا رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ سزا کیسے ہوئی ہے؟ عمران خان کہتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کیوں کہا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور کیسے دھوکہ ہوا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور بہت بڑے سمجھدار نامی گرامی وکیل کہہ رہے ہیں کہ وکیل جب اپنا کام چھوڑ کر سیاست میں اور الیکشن لڑنے میں پڑ جائیں گے تو پھر ان کے موکل جو ہیں، جس نے وکیل کیے ہوا ہے، اس غریب کو اسی طرح ہی ہوگا۔ عمران خان کے وکیلوں کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ جو وکیل اپنے عمران خان کی تصویریں لگا کے اپنی سیاست چمکاتے پھر رہے ہیں اور ان جس کے کیس لڑنا تھا وہاں موجود نہیں تھے، تو آج ان کو سزا ہوگی۔ یہ کیا ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، یہ بھی بتائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو، یہ بھی خبردار رہیے گا کہ چین نے کہا ہے اپنے شہریوں کو کہ غیر ملکی حسیناؤں سے بچ کے رہیں۔ کیوں کہا ہے، کیا وجہ ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اردن میں جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ کیا سوچ رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کر لیں، لائک کر لیں۔ اپنے کامنٹس کے ذریعے رہنمائی کرنا ضرور رہنمائی کرتے رہا کریں اور بھولا مت کریں، تاکہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا ہم آپ کے اعتماد پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ فیڈ بیک کے ساتھ چیزیں بہت اچھی چلتی ہیں۔ اور پہلی خبر بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے توشہ خانہ کیس میں، اور اس ساتھ ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 10 سال کے لیے جو نااہل قرار دیا گیا ہوا تھا اس سزا کو برقرار رکھا گیا ہے۔ یعنی اب عمران خان توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ سزا یافتہ بھی ہو گئے ہیں اور سیاست کے لیے نااہل بھی ہو گئے، لیکن یہ ان کی نااہلی موجودہ اسمبلی کی، جو بھی نئی اسمبلی آئے گی اس کی مدت ختم ہونے تک برقرار رہے گی۔ یہ جج محمد بشیر نے سنائی ہے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں۔ عدالت میں جب پیش ہوئے تو جج محمد بشیر نے ان سے پوچھا کہ آپ 342 کا بیان لے آئے، آپ نے جمع کروایا ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، مجھے تو صرف حاضری لگانے کے لیے بلایا گیا تھا، تو میں تو حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں، میرے وکیل ابھی نہیں پہنچے۔ تو عمران خان انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم دے تاکہ میرے وکیل آ کے 342 کا بیان جمع کروا دیں، میں ان کے مشورے کے بغیر بیان جمع نہیں کرواؤں گا۔ تو جج نے وقت دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہاں خبر کے ساتھ ایک بات کہ وقت کی بات ہے کہ جب وقت منہ موڑتا ہے تو پھر وقت نہیں ملتا۔ اس لیے کل عمران خان کے اوپر وقت تھا تو سارے معاملات ان کے حق میں چلے جا رہے تھے۔ ہمیں یوں ہی لگتا ہے جیسے فلم واپس ہو رہی ہے۔ یہ 18 میں نواز شریف کے پاس وقت نہیں تھا، الیکشن سے پہلے اسی طرح ان کو سزاؤں پہ سزائیں مل رہی تھیں، نااہلیوں پہ نااہلی ہو رہی تھی، ان کی بیٹی کی، ان کے باقی دوست احباب کی، اور وقت ان سے منہ موڑ چکا تھا۔ آج وقت ان کا ساتھ دے رہا ہے اور وقت عمران خان سے منہ موڑ چکا ہے، اور جج نے وقت دینے سے انکار کرتے ہوئے ان کو 14 سال قید کی سزا سنا دی، ان کی بیوی کو بھی۔ لیکن اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جرمانہ کتنا ہوا ہے جناب؟ 1,57,30,00,000 روپے جرمانہ۔ 1,57,30,00,000 روپے جرمانہ ہوا ہے دونوں میاں بیوی کو، اور دونوں کو علیحدہ جرمانہ۔ 78,70,00,000 عمران خان کو، 78,70,00,000 بشریٰ بی بی کو۔ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سزا توشہ خانہ کیس میں ہوئی۔ توشہ خانہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے 5 اگست کو پی ڈی ایم نے راجہ پرویز اشرف کو دیا تھا، اور راجہ پرویز اشرف نے اس کو 18 اگست کو بھجوایا تھا۔ 5 اگست کو ان کے پاس پہنچا، 18 اگست کو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا، اور الیکشن کمیشن نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا۔ اور 7 دسمبر کو عمران خان نے، یہ 2022 کی بات ہے، یہ ساری باتیں 22 کی ہیں، 2022 میں عمران خان نے پھر الیکشن کمیشن کو جواب جمع کروایا، اور جواب میں بتایا گیا کہ جو جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ 14 چیزیں صرف اس میں ایسی تھیں جن کی قیمت 30,000 روپے سے زیادہ تھی، تو وہ قیمت ہم نے جمع کروا دی ہے۔ تو پھر اب اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا تھا، اور ناقابل ضمانت وارنٹ بھی گرفتاری ہو گئے۔ پھر یہ اب عمران خان کو جھوٹا بیان جمع کرانے پر آرٹیکل 63(1)B کے تحت نااہل کیا گیا ہے۔
یعنی عمران خان کو عدالت کے اس فیصلے کے مطابق جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر 63 کی شق 1 کی ذیلی شق B کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے، جس میں وہ موجودہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے تک نااہل رہیں گے۔ اور اس حوالے سے 24 اکتوبر کو اطہر من اللہ سابق چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو انہوں نے ان کی سزا معطلی کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس میں ایک معاملہ وہ ہے جو بڑا اہم ہے اور جس کے اوپر پی ڈی ایم نے بڑی سیاست کی تھی کہ عمران خان نے سعودی شہزادے کی گھڑی بیچ دی تھی، اور جب کیا گیا کہ آپ نے بھی چیزیں لیں اور آپ نے بھی جو ہے ان کو بیچا بھی ہوگا یا اپنے پاس رکھی ہیں، جو بھی کیا پیسے پورے جمع نہیں کرائے، تو اس میں کہا گیا کہ سعودی شہزادے کی گھڑی جو ہے وہ ایک گفٹ تھا، اور سعودی شہزادے نے خاص طور پر وہ 2 گھڑیاں بنوائی تھیں اپنے لیے اور عمران خان کے لیے، اور وہ گھڑی بکی اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ گھڑی زلفی بخاری کے ذریعے جب دبئی کی کسی مارکیٹ میں کسی جیولر کے پاس گئی، اس گھڑی والے کے پاس گئی، تو انہوں نے وہ گھڑی رکھ کے تو پھر سعودی شہزادے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ شاید آپ کی گھڑی چوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، چوری نہیں ہوئی، یہ گھڑی رکھ لے، اور پھر دوبارہ مبینہ طور پر وہ گھڑی سعودی شہزادے نے واپس خرید لی اور اس پہ شدید غصے کا اور اظہار کیا۔ اس کے اوپر پاکستان کی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے اچھی خاصی سیاست بھی کی، عمران خان کو گھڑی چور اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا اور اس حوالے سے چیزیں کی گئیں، لیکن آج یہ کیس منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ تصور یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کا فائدہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کی ہمدردی بڑھے گی، وہ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں گے۔ اسی طرح کے ٹویٹ بھی آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کی طرف سے۔ لیکن میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے، اور اس خیال سے آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور آپ بالکل اس پہ کوئی اختلاف کریں یا اس کی حمایت کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ اپنا کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا فائدہ پی ڈی ایم اور عمران خان کے مخالفین کو ہوگا۔ کیوں؟ ایک تو ان کے لیے میدان ہموار ہو گیا ہے، دوسرا ان کا مقابلے میں بندہ کوئی نہیں رہا، جو تیسرا وہ بندہ سیاست سے نااہل ہو گیا، فرا الیکشن نہیں لڑ رہا، چوتھا اس کا انتخابی نشان چھن گیا ہے، پانچواں ایک چھوٹے چھوٹے عام لوگ جو ہیں جو انتخابی نشانوں پہ کھڑے ہیں، اور یہ وکیل شکیل، ان کے اوپر بھی بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے، خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہو رہی ہے کہ جناب وکیل صاحبان، آپ کو وہاں عدالت میں ان ٹائم پہنچنا چاہیے، نہ کہ اپنی سیاسی کمپین کریں، عمران خان کے فوٹو لگا کے کمپینیں کرتے ہیں، کارنر میٹنگ کرتے پھرتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو اور ان کے نام کی وجہ سے وہ آپ کو پیسے دیں یا نہ دیں، پارٹی کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں نا، اور ان کے نام کی وجہ سے آپ کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، 2 ٹکے کے وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کو گلی محلے میں گمسائے نہیں جانتے تھے، عمران خان کی وکالت پکڑ کے وہ بڑے بڑے نامی گرامی اور ترم خان وکیل بن گئے، لیکن عمران کا کیس لڑنے کے لیے موقع پر نہیں پہنچتے، اپنی میٹنگز کر رہے ہیں، تو ان کے اندر باہر سے تو لوگ خوش ہیں کہ ٹھیک ہے عمران کو سزا ہو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر ان لوگوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، ان وکیل صاحبان کے خلاف، کہ ایک کام ہوتا ہے فل ٹائم، مطلب ہم صحافی ہیں تو ہمارا کام فل ٹائم صحافت کرنا ہے، وکیل ہے تو اس کا کام فل ٹائم وکالت کرنا ہے، یہ نہیں کہ میں جناب میں کہوں کہ میں جی تھوڑا جہا سیاست دان بھی ہوں تو تھوڑا جہا وکیل صحافی بھی ہوں تو تھوڑا جہا میں جناب یہ بھی ہوں تو تھوڑا سا میں یہ بھی ہوں، اس طرح نہیں ہوتا، کاموں کو توجہ دینی پڑتی ہے، ورنہ اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ جو غلط ہے یا ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر ایک پوری بحث ہے، اور یہ اس کا فائدہ میرے خیال میں پی ڈی ایم اور ان لوگوں کو ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ وکیلوں والی بات ہوئی، ان کو ایک اور فائدہ، یہ میدان سے سارے ہٹ گئے، دوسرا فائدہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیاست کا ایک طریقہ کار ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوا کا رخ دے کے ووٹ ڈالتے ہیں، تو جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عمران خان از نو مور، عمران کی پالیٹکس نو مور، تو پھر وہ اپنا فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی دے دی گئی ہے کہ جناب یہ نہیں ہے تو اب یہ ہے، کیونکہ تھانے کچہری کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات ختم، اور مجھے ٹائم کیونکہ بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے تو ایک جملہ میں بول کے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میں آپ نے آخری تک بات سنی، غیر ملکی حسیناؤں والا کیا چکر ہے؟ چین نے انتباہ جاری کیا ہے، الرٹ جاری کیا، اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ غیر ملکی حسیناؤں کے ساتھ دوستی، یاری، پیار، محبت بڑھانے سے گریز کریں، دھیان کریں، غیر ملکی حسیناؤں سے بچیں، اپنی لوکل حسینائیں بہت ہیں ان کے ساتھ تعلق دوستیاں کریں۔ کیوں غیر ملکی حسیناؤں سے کیوں بچیں؟ وجہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایک لی سی نامی ایک شہری بیرون ملک ایک نائٹ کلب میں گیا، نائٹ کلب میں وہ ظاہرہ گھوما پھرا، ناچا ڈانس کیا، جو بھی کیا، پیا پلایا، جو بھی کیا ہوگا، اس کے بعد وہ غیر ملکی جاسوسوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹا موٹا بیان نہیں آیا، وزارت سلامتی نے یہ بیان جاری کیا ہے چین کے، اور انہوں نے اس بات کو مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ چینی شہری غیر ملکی حسیناؤں سے تعلق قائم کرتے ہوئے گریز کریں۔ میں ویسے آپ کو بھی کہوں گا کہ پاکستانی بھی غیر ملکی حسیناؤں سے تعلق قائم کرتے ہوئے احتیاط کریں کہ وہ آگے سے پتہ لگے کہ آپ کسی اور چکر میں ہیں اور وہ کسی اور چکر میں ہو اور وہ جاسوس نکل آئے تو پھر
माफिया वाला कोई चक्कर नहीं है, फिर आप धर लिए जाएंगे, फिर वो चस्के शस्के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं हनी ट्रैप। किसी के हनी ट्रैप में मत आ जाइए। और आखिरी बात जो कर रहा था कि अमेरिका ने अब फिर दोबारा फिर एक और इजलास हुआ। एक दफ़ा वाइट हाउस में फौरी हुआ था उर्दन वाले हमले के बाद, तो वो बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं कि हमने ईरान को किस तरह जवाब देना है। वो ईरान को इसका मौरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। ईरान ने अगरचे कहा है कि हमने नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं जनाब कि पीछे थे तुसी हो। तो ईरान को वो सबक सिखाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वो क्या करते हैं अभी उन्होंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, देखते हैं क्या होता है। और आखिरी बात जाते जाते, और वही सबसे पहली बात, कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अली रज़ा अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।